بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہارے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ تمہارے بارے میں آخری فیصلہ سردار پائندہ گل ہی کرے گا۔ یہ میری ضد نہیں، اس معاملے کو حل کرنے کا اکلوتا راستہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، کچے سودے ادھار نہیں نقد کیے جاتے ہیں۔ تم نے کمپنی کی ساکھ دے کر ادھار سودا کیا تھا، اب کمپنی ڈوب گئی تو اس کی ساکھ اور تمہاری رقم بھی ڈوب گئی۔ میں مال واپس دلوانے کی ذمہ داری صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ سردار پائندہ گل کا نام بہت بڑا ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ چھوٹے خان کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رقم ڈوبنے کا نام اب لیا تو میں ابھی تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ وہ حرام کا مال نہیں تھا۔ ہم لوگ دن رات اپنی زمینوں اور لیبارٹری میں خون پسینہ ایک کر کے ہیروین بناتے ہیں اور اس کے حساب میں ایک ایک پیسہ وصول کرنا جانتے ہیں۔ میرا ارادہ تمہیں ناراض کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ تم میری گردن توڑ سکتے ہو، مجھ سے عمر بھر بیگار لے سکتے ہو، لیکن اس طرح تم اپنا خسارہ پورا نہیں کر سکتے۔ تم مجھے شنگارا ویلی ہی بھیج دو، شاید تمہارے سردار کو میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اب بھی یہی کرنا پڑے گا۔ وہ دانت پیس کر گرایا، چارپائی سے اٹھ جاؤ۔ وہ طاقت اور اختیار کے گھمنڈ میں مبتلا تھا اور میں اپنے تجربے کی مار سے ہی اس کا کوئی تدارک کر سکتا تھا۔ میں نے کسی سہمے ہوئے قیدی کی طرح فوراً چارپائی چھوڑ دی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بدن کو اپنی سخت اور کھردری انگلیوں سے ٹٹولتے بلکہ تقریباً نوچتے ہوئے میری جامہ تلاشی لی اور کچھ برآمد نہ کر سکا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے بیرا کے پرس سے بیم گن نکالنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر بیم گن میرے پاس ہوتی تو اس وقت چھوٹے خان کی تحویل میں جا چکی ہوتی۔ میری تلاشی لینے کے دوران میں عبد الرحیم خان اپنے ساتھی کو پشتوں میں کچھ ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا اور وہ سلسلہ ختم ہوتے ہی تنومند افغان مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹریلر کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹریلر کے آہنی زینے پر چڑھ کر کنٹینر کا عقبی دروازہ کھولا اور مجھے اوپر بلا لیا۔ اس کنٹینر کے آگے صرف 2 چارپائیاں بچھانے کی جگہ خالی تھی۔ اس سے آگے اناج کی بوریاں اس طرح لگی ہوئی تھی کہ ان کے درمیان میں ایک تنگ سا راستہ باقی تھا۔ اس کنٹینر کی نصف سے زیادہ گہرائی تک اناج کی بوریاں اسی طرح بھری ہوئی تھیں اور اندر گندم و دھان کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کنٹینر کی بغلی دیواروں کے ساتھ چھت تک لگی ہوئی بوریوں کے تنگ درمیانی راستے کے اختتام پر کشادہ جگہ تھی۔ وہاں تینوں اطراف میں دیواروں کے ساتھ بوریاں چنی ہوئی تھیں اور درمیانی جگہ نے ایک کمرے کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ اندر پھیلے ہوئے اندھیرے میں بھی یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اناج کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والی اس کنٹینر کی چھت بھی کسی مضبوط دھات کی بنی ہوئی تھی۔ شنگارا ویلی روانہ ہونے تک یہ تمہارا قید خانہ ہے، مجھے لانے والے نے کہا، پھر ایک گوشے میں لٹکتی ہوئی ڈوری کو ہلاتے ہوئے بولا، یہ باہر لگی ہوئی گھنٹی بجاتی ہے۔ رفع حاجت کے لیے تم گھنٹی بجائے گا تو دروازہ کھول کر تم کو باہر نکالا جائے گا۔ روٹی پانی باہر والا اپنی مرضی سے دے گا۔ ادھر ہر وقت آدمی ہوتا ہے، رات میں بستی کا 4 آدمی پہرا دیتا ہے۔ تم کوئی گڑبڑ کیا تو وہ لوگ بس گولی چلانا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ باہر 2 شکاری کتا بھی کھلا پھرتا ہے۔ وہ خاصی لرزہ خیز صورتحال تھی۔ میں نے دھیمے سے پوچھا، اور روشنی کا کیا بندوبست ہے؟ وہ سنگ دلانہ انداز میں دھیمی ہنسی کے ساتھ بولا، تم کو روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ قیدی لوگ کھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ تم ادھر بوریوں کے بیچ میں سے نکل کر اپنا مرضی سے کنٹینر کے دوسرے حصے میں گیا تو دروازہ کھولتے ہی تم کو گولی مار دیا جائے گا۔ ابھی ہم واپس جاتا ہے۔ اس سے بستر وغیرہ کے بارے میں کچھ پوچھنا لا حاصل تھا۔ میں خاموش رہا اور وہ بوریوں کے درمیان پھنستا پھنساتا واپس ہو لیا۔ کنٹینر کا دروازہ بند اور پھر مکفل ہونے کی شور آواز کے بعد اندر سکوت چھا گیا اور میں آہنی فرش پر دراز ہو کر تقدیر کے تضادات پر غور کرنے لگا۔ کہاں میں اسپیشل ٹاسک فورس کے ریسٹ ہاؤس میں خصوصی مہمان کے طور پر ویرا کی حسین رفاقت کے مزے لوٹ رہا تھا اور محض چند گھنٹوں بعد افغان مہاجرین کے ایک کیمپ میں چھوٹے خان کا بے یار و مددگار قیدی بن چکا تھا۔ وہ عزت اور ذلت کی 2 انتہائیں تھیں۔ شاید قدرت کو میرا وہ غرور پسند نہیں آیا تھا جو میں نے اسلام آباد کے ڈپارچر لاؤنج میں اول خان کو فون کرنے کے بعد کیا تھا۔ مجھے اپنا سینہ یک بیک تنگ اور وجود لوہے سے زیادہ وزنی
یقینی محسوس ہونے لگا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ غریب، بے سہارا اور مفلوق الحال افغان مہاجرین کی غیر انسانی بستی کی آڑ میں سردار پائندہ گل کے بانجے نے اپنی اتنی مضبوط سلطنت قائم کی ہوئی تھی کہ کسی باز پرس یا مداخلت کے خوف کے بغیر اس نے مجھے وہاں قید کر لیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس بستی پر چھوٹے خان کا حکم چلتا تھا اور کوئی بھی افغان مہاجر اس کی مرضی کے خلاف لاب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو خوراک اور پانی جیسے بنیادی وسائل کی فراہمی پر وہی قابض تھا۔ وہ کسی کا بھی راشن بند کر کے اسے اپنے قدموں میں جھکانے کی طاقت رکھتا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ چھوٹا خان خود بھی اپنی حویلی کی پرتعیش زندگی کو خیر بات کہہ کر اسی ویرانے میں زندگی گزار رہا تھا۔ جو شخص اپنے ماموں کے 22 لاکھ روپے پر گفت و شنید کا پورا اختیار رکھتا تھا، وہ 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے کراچی میں بھی رہ سکتا تھا، لیکن طاقت و اختیار پر قبضہ کرنے کے لیے اس افغان زادے نے شاید امدادی سامان کی رسد و تقسیم کا حساب رکھنے کی معمولی سی ملازمت قبول کی ہوئی تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند پھٹے پرانے کپڑوں کی تقسیم پر لڑ مرنے والے افغان مہاجروں کی صف میں ایک لاکھ پتی ہیروین فروش بھی چھپا ہوا ہے۔ قصہ شاید یہ تھا کہ میں ہیروین کی بیخ کنی کے مشن پر کام کر رہا تھا تو ہیروین بھی میری جان کو آ گئی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر مجھے عجیب عجیب جلوے دکھا رہی تھی۔ کبھی ہیروین کے نشے میں دھت ستے ہوئے زرد چہروں والے امیر زادے سامنے آتے تھے، جن کے لباس متعفن ہوتے تھے، جسموں پر میل کی تہیں جمی ہوئی ہوتی تھی، بے تاشا بڑے ہوئے ناخنوں اور بالوں میں میل کچیل کے ساتھ جوئیں پل رہی ہوتی تھی، اور ان کی بے رونق آنکھوں میں موت کی بھیانک سیاہی اپنے ڈیرے ڈالتی نظر آتی تھی۔ تو کبھی جمی لائڈ، نیشی کاؤ، ڈان کوانگ فو، بلی گینگ جیسے ساہوکار ٹکرا جاتے تھے، جو اسی موت کی سوداگری سے اپنا عرقِ حیات کشید کر کے دنیا جہان کی رنگینیاں خریدتے پھرتے تھے۔ حبیب جوانی جیسے حریص اور دیوالیہ سوداگر رات بھر میں اپنے کاروباری منصوبوں کی شاہانہ تکمیل کے حسین خواب لے کر ان کے جال میں پھنس رہے تھے، لیکن ان کے ادھورے خوابوں کی تعبیر صرف ذلت کی موت کی صورت ہی میں ملتی تھی۔ اسٹاک ہوم کی پروفیسر روزینی اور اس کا بوائے فرینڈ بلی ہیروین کی اندھی آمدنی سے عالمی سیاحت کے خوابناک منصوبے ترتیب دے کر ان بیڑیوں کے غول میں داخل ہوتے تھے اور اپنے جسموں کے چیتھڑے اڑوا لیتے تھے۔ ملا سرکار اور شری مان سنگھ کی سازشیں، پیٹر آرنٹ اور ہیری کسنجر کی ریشہ دبانیاں اور غلام رسول سے امیر جان کی غداریوں تک، ہر جگہ ہیروین سے کمایا ہوا کالا دانیہ اس کا لالچی کار فرما تھا۔ وہ سب میرے بھیانک اور ڈراؤنے تجربات تھے، جو اناج سے بھرے ہوئے کنٹینر کی پرہول تاریکی اور تنہائی میں ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ سب موت کے سوداگروں کی زد میں آئے ہوئے بعض ثروت لوگوں کی کہانیاں تھیں۔ کون جانے کہ ان مفلس گرانوں پر کیسی کیسی قیامت نہ بیت جاتی ہوگی، جہاں 8-10 افراد کے کنبے کی کفالت کا واحد سہارا دوستوں کے صحبت میں ہیروین کا پہلا کاش لے کر اس زہریلے سرور سے آشنا ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اپنی ذمہ داریاں، گھر بار، بال بچوں، ماں باپ اور روزگار تک کو بھول کر ہیروین کی دعا اگلتی ہوئی دلدلوں میں گہرا اور گہرا غرق ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کوڑے گھر، پیشاب خانے یا تاریک و متعفن گوشے میں قزاقِ اجل اس کی رگوں میں ٹھہری ہوئی آخری چند سانسیں بھی نچوڑ کر اسے ستار عیدی کے مردہ خانے کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نانے جمے اور چھت کے سائے سے محروم وارثوں کو اپنے اندوہناک مصائب سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہرما نصیب اپنے باپ، بیٹے، بھائی یا شوہر کے لاشے کو تلاش کر کے اسے اپنی جیب سے کفن اور ہاتھوں سے مٹی دے سکیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب سوچتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور بدن پر تھر تھری سوار ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہی خیالات سے خوفزدہ ہو کر کنٹینر کے فرش سے اٹھ گیا۔ کنٹینر کے بند دروازوں اور باڈی کی بعض جھریوں سے اگر روشنی کی چند موہوم سی کرنیں اندر اجالا نہ پھیلا رہی ہوتی تو اس وقت تاریکی سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ میں نے تاریکی کے احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی اور سلگتی ہوئی دیا سلائی کو جوتے سے رگڑ دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری ذرا سی بے احتیاطی سے خشک اناج کی بوریوں نے آگ پکڑ لی تو وہی آہنی کنٹینر میری آتشی قبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ مایوسی اور نا امیدی کے اس گھور اندھیرے میں مجھے امید کی بس ایک ہی کرن نظر آ رہی تھی کہ میری محنت کے نتیجے میں چھوٹے خان نے ویرا کو آزاد کر دیا تھا۔ ویرا میرے پکڑے جانے سے ہی واقف نہیں تھی، بلکہ اس نے ٹیکسی میں بے ہوش کیے جانے سے قبل یہ بھی سن لیا تھا کہ مجھے اغوا کرنے والے سردار پائندہ گل کے نمک خوار تھے، جو مجھے شنگارا ویلی لے جانے چاہتے تھے۔ وہ لوگ گروہ
بند ضرور تھے لیکن بے حد غیر منظم تھے۔ چھوٹے خان نے ویرا کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ راستے میں اس کے آدمیوں نے کیا کیا بکواس کی تھی اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ میری دعا تھی کہ ویرا کو واپسی کے سفر میں ہوش آ گیا ہو اور اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ اگر میری اس دعا میں اثر نہ بھی ہوتا تو ویرا ہوش میں آنے کے بعد میری رہائی کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ سردار پائندہ گل اور شنگارا ویلی کے ناموں کے سہارے اگر وہ فل فور اول خان سے رابطہ کر لیتی تو عین ممکن تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس والے براہ راست سردار پائندہ گل کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر چھوٹے خان کی راجدھانی پر یلغار کر دیتے اور مجھے شنگارا ویلی روانہ ہونے سے پہلے ہی اس عذاب سے نجات مل جاتی۔ لیکن وہ صرف امیدیں تھی جو زندگی کی دوڑ کے تسلسل کو برقرار رکھتی ہیں۔ اٹل حقیقت یہ تھی کہ میں قیدی تھا۔ باہر وقت بہت دھیمے دھیمے گزر رہا تھا۔ اس کے بعد رات آ جانی تھی اور ہر طرف پرہول سناٹے کا راج ہو جاتا یا پھر وہ شکاری کتوں کی خون اشام سانسوں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی۔ دیواروں کے ساتھ دان اور گندم کی بوریاں چنی ہوئی ہونے کے باوجود میرے کان باہر کی آوازوں کو سن رہے تھے۔ میرے قریب ہی کوئی اونچے سروں میں پشتو گانا گنگنا رہا تھا۔ خیمہ بستی میں کھیلنے اور لڑنے والے بچوں کا شور بھی کبھی کبھار ہوا کے دوش پر ابھرتا ڈوبتا سنائی دے رہا تھا۔ 2 مرتبہ کافی فاصلے سے انجنوں کے بیدار ہونے کی آوازیں بھی سنائی دی تھیں جو رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئیں۔ شاید کراچی میں چوری چھپے نوکری یا کاروبار کرنے والے متبول افغان مہاجرین تفریح یا خریداری کے لیے شہر کا رخ کر رہے تھے۔ اس تاریکی اور تنہائی میں آواز شناسی کا وہ شغل مجھے خاصا دلچسپ محسوس ہوا۔ اندازے لگا کر میں قدرے آسانی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا تھا۔ بیکاری کے مقابلے میں اس طرح سگریٹ کی طلب کا احساس بھی کم ہو گیا تھا جو میرے لیے بہت سود مند تھا۔ میرے پیکٹ میں صرف 5 سگریٹیں باقی رہ گئی تھیں اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا خان مجھے سگریٹ فراہم کرے گا یا اس سہولت سے انکار کر دے گا۔ کچھ دیر بعد کسی کار کے انجن کی آواز آئی۔ آواز کچھ شناسا سی تھی۔ میری چھٹی اس نے ٹیکسی کی ہانک لگائی اور میرے وجود پر مایوسی کی ایک لہر چھا گئی۔ بارش ڈرائیور بے ہوش ویرا کو کسی ویرانے میں ڈال کر چھوٹے خان کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری پہلی دعا ناکام لوٹا دی گئی تھی۔ ویرا کو واپسی کے سفر میں ہوش نہیں آیا تھا اور میرے لیے بس ایک ہی امید باقی رہ گئی تھی کہ ویرا اول خان سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ خیمہ بستی کی کسی عارضی مسجد سے بلند ہونے والی اذان کی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر جرجری سے آنے والی روشنی کا جائزہ لیا۔ روشنی باقی تھی مگر زرد پڑ رہی تھی۔ میری ریسٹ واچ کے ڈائل کے روشن ہند سے 5 بجنے کا اعلان کر رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ عصر کی اذان تھی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں لیکن پھر یاد آیا کہ میں پاک نہیں ہوں۔ میں بکثرت نہانے کا عادی تھا لیکن کبھی باقاعدہ غسل کر کے پاک و صاف ہونے کا خیال نہیں آیا تھا۔ غسل ہوتا تو بھی وضو کا مسئلہ تھا۔ وضو پر تیمم یاد آ گیا۔ میرے دل نے کہا کہ جب وضو تیمم سے ہو سکتا ہے تو غسل بھی ہو جائے گا لیکن میں اس آہنی کنٹینر میں مٹی کہاں سے لاتا؟ اسی لمحے دماغ کے کسی حصے میں ایک بےہودہ کہاوت گونجی، پتلون لگی پھٹنے خیرات لگی بٹنے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ان برے لمحات میں فیصلہ کیا کہ میں جب بھی عبادت شروع کروں گا مصیبت کے بجائے آزادی اور مسرت کے عالم میں کروں گا۔ جھریوں میں شگاف لگانے والی روشنی زرد اور پھر سندلی پڑھتے پڑھتے معدوم ہو کر رہ گئی تو خیمہ بستی سے پھر وہی آواز بلند ہوئی۔ اذان ختم ہونے کے بعد فضا میں کسی انجن کی بے ہنگم آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد وہ آواز بدل گئی۔ اسی کے ساتھ تاریک کنٹینر میں بہت موہوم سا اجالا پھیل گیا جسے صرف میری حساس نگاہ ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے بعد فضا میں ایک نغمے کی گونج سنائی دی۔ میں نے فرض کر لیا کہ چھوٹے خان نے اپنی رعایا پر احسان کرتے ہوئے وہاں کسی جنریٹر کا بندوبست کیا ہوا تھا جو اندھیرا پھیلنے کے بعد چلا دیا جاتا تھا۔ اس کی مدد سے روشنی کرنے کے ساتھ ہی شاید ٹیلی ویژن وغیرہ بھی چلائے جاتے ہوں گے تاکہ اس بستی کے مجبور و محروم باسی اگلے دن کی سختیاں جھیلنے سے پہلے اپنے پرانے عذاب بلا سکیں۔ انجن کی وہ آواز کرخت اور ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس شور کے بارے میں میرا قیاس درست ہی تھا اور اسے زیادہ سے زیادہ 9-10 بجے کے قریب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے لیے کسی سرہانے کے بغیر سخت آہنی فرش پر لیٹنا سہانے روح تھا۔ میں نے فرش پر اناج کی 2 بوریوں کو جوڑ کر اپنا بستر تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حصے میں بوریاں چھت تک چنی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے میں اس طرح پھنسی ہوئی تھیں کہ انہیں درمیان میں سے نکالنا
ہونا خاصا مشکل تھا۔ اگلے حصے سے بوریاں گرنے کی دھمک باہر والوں کو میری طرف سے بدزن کر کے فوری تشدد پر اکسا سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے کمرے کی ہی ایک دیوار پر تباہ آزمائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں اس رات بھوکا پیاسا سونے کی امید پر آہستگی سے کام کر رہا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ کنٹینر کے دروازے پر تیز آواز سنائی دی۔ میں متوقع باز پرس کے لیے اپنے چڑھے ہوئے سانسوں پر تیزی سے قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ تیز کھٹکوں کے بعد خشک قبضوں کی پرشور آواز کے ساتھ دروازہ کھولا گیا اور پتلے راستے سے تیز روشنی میرے کمرے میں دار آئی۔ اسی کے ساتھ چھوٹے خان کی احتجاجیہ آواز گونجی، تم زندہ ہو یا مر چکے ہو؟ زندہ ہوں مگر بہت بھوکا ہوں، میں نے کوئی پیش قدمی کیے بغیر جواب دیا۔ باہر آؤ، درست لہجے میں کہا گیا۔ میرے کتے بھی بہت بھوکے ہیں۔ خوف سے میرا ذہن سن ہو کر رہ گیا۔ کیا وہ مجھے شکاری کتوں کے حوالے کرنے والا تھا؟ لیکن میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ چھوٹے خان کے ذہن میں سمائی ہوئی کسی بات کو تبدیل کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پوری دلیری کے ساتھ ہر صورتحال کا سامنا کروں گا۔ آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور بوریوں کے درمیان چھوڑی ہوئی تنگ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ کے آخری سرے پر ایک بلب روشن نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس منظر میں خیمہ بستی کے ایک حصے میں بھی برقی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ کتوں نے فضا میں میرے وجود کی بو سونگ کر خونخوار آوازوں میں گرانا شروع کر دیا۔ سرنگ عبور کر کے میں کنٹینر کے دروازے کے قریب پہنچا تو تیز روشنی کے پیچھے کھڑا ہوا چھوٹا خان مجھے نظر نہیں آ سکا، لیکن پتلی کمر اور لمبی ٹانگوں والے وہ وحشی کتے ضرور نظر آ گئے جو اپنی لمبی لمبی زبانیں نکالے گراتے ہوئے ٹریلر پر چڑھنے کی کوششیں کر رہے تھے اور پوری طرح روشنی میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کتوں پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا اور وہ اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیختے ہوئے کنٹینر پر چڑھ آنے کی کوشش کرنے لگے جو زمین سے تقریباً 2.5 فٹ بلند ٹریلر پر رکھا ہوا تھا۔ میں پیش قدمی ترک کر کے اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ باہر نکلو، کتوں کے کان پھاڑ دینے والے شور میں چھوٹے خان کی برہم آواز گونجی۔ کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور زنجیریں رکھوالوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ چھوٹے خان کے خاموش ہوتے ہی ان کتوں کو پیچھے کھینچ لیا گیا، لیکن وہ بدستور اپنی لال لال زبانیں لٹکائے آگے بڑھنے کے لیے زور لگاتے ہوئے بھونکے جا رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ امکان ابھرا کہ کہیں میرے نیچے اترتے ہی وہ خونخوار کتے مجھ پر نہ چھوڑ دیے جائیں، لیکن میں اپنی جگہ پر ٹھہرا نہ رہ سکا۔ میں نے چند ہی ثانیوں میں یہ جائزہ لے لیا تھا کہ کتوں سے دو بدو مقابلے کی صورت میں مجھے ان کے جسم کے کن حصوں کو اپنی بے رحمانہ ٹھوکروں کا نشانہ بنانا ہے۔ میں چند قدم کا فاصلہ طے کر کے دروازے کے قریب پہنچا اور نیچے کود گیا۔ میرے نیچے اترتے ہی روشنی کا رخ بدل گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ شیڈ میں لگا ہوا وہ طاقتور بلب زمین میں گڑے ہوئے ایک بانس پر باندھا گیا تھا اور روشنی کا رخ حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت مجھے روشنی میں چھوٹا خان نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونے جیسی روسی کلاشنکوف دبی ہوئی تھی۔ کلاشنکوف میں بڑا میگزین چڑھا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کی نال کا رخ زمین کی طرف تھا۔ چھوٹے خان کے ساتھ ہی دو اجنبی کھڑے ہوئے تھے جن کے درست چہروں سے تند خوئی ٹپک رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک ہاتھ میں آہنی زنجیر لپٹی ہوئی تھی جس کی مدد سے ان دونوں نے اپنے اپنے کتے کو مجھ تک پہنچنے سے روکا ہوا تھا۔ کتوں کی زور آزمائی پر قابو پانے کے لیے ان دونوں کو واضح طور پر کافی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اس کے اندازے کے لیے ان کے آگے پیچھے جمے ہوئے قدم اور پیچھے کی طرف جھکے ہوئے بدن ہی کافی تھے۔ میں تمہارے کتوں سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں نے نیچے پہنچنے کے بعد بہت سکون کے ساتھ کہا۔ میں بس ان کے تیوروں کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ وہ فکرے ادا کرتے ہوئے جہاں میں نے اپنے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، وہیں یہ احتیاط بھی اپنے پیش نظر رکھی تھی کہ میرے الفاظ یا لب و لہجے میں ایسی جارحیت نہیں ہونی چاہیے جس سے مشتعل ہو کر چھوٹا خان مجھے بلا وجہ ہی اپنے کتوں سے لڑوانے پر تل جائے۔ وہ تعلیم یافتہ اور مہذب ضرور تھا، لیکن اس کی رگوں میں وہی قبائلی خون دوڑ رہا تھا جس نے ذرا سی دیر میں 92 فوجیوں کو اپنی افہیم کی فصل کے لیے انسانی کھاد میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بے اعتباری سے ہنس پڑا۔ یہ نہ کہو ان کتوں سے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، یہ خونی کتے ہیں اور میرے قید سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 3 دشمنوں کو جہنم واصل کر چکے ہیں۔ ان پر ایک بار خون سوار ہو جائے تو ان کے رکھوالے بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ 2 حریف لڑتے ہیں تو ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار ہوا کرتی ہے۔ مجھے ان سے مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجبور ہو گیا تو انہیں بھی اب تک کا کھایا پیا یاد آ جائے گا۔ میں نے کہا، آدمی دلیر معلوم ہوتے ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، خان بابا بہادروں کی بہت قدر کرتا ہے، لیکن قسمت
قسمت نے تمہیں اس کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے، اب تمہارے مقدر کا فیصلہ اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اب ان کتوں نے تمہاری بو سونگ لی ہے، اگر تم نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ کتے تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، ان سے جیت کر بھی تم اس قابل نہیں رہو گے کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکو۔ میں بلا وجہ خطرات مول لینے کا عادی نہیں ہوں، میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ سردار پائندہ گل کو میرے بارے میں سنگین غلط فہمی ہوئی ہے، اس سے ملاقات ہوگی تو میں اسے پوری طرح مطمئن کر دوں گا اور وہ خود ہی مجھے عزت کے ساتھ آزاد کر دے گا۔ اس نے منہ بنا کر دونوں کندھے اچکائے اور بولا، وہ تمہارا اور خان بابا کا معاملہ ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری تحویل میں کوئی گڑبڑ نہ کرو تاکہ میں تمہیں صحیح سالم حالت میں شنگارا ویلی بھیج سکوں۔ تم بے فکر رہو، میں بزدلوں کی طرح بھاگنے کی بجائے مردانگی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرا یقین ہے کہ جب تک میرا وقت پورا نہیں ہو جاتا دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر میرا برا وقت آ ہی گیا ہے تو یہ کتے بہت بڑی چیز ہیں، کوئی حقیر سی چونٹی بھی میری ناک کے راستے دماغ میں پہنچ کر مجھے ابدی نیند سلا سکتی ہے۔ میرے جواب پر وہ خوش ہو گیا اور ایک طرف مڑتے ہوئے بولا، پھر آؤ تھوڑی دیر تک کھلی ہوا میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ اس بڑی بستی میں سب لوگ میرے حکم کے غلام ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اپنا دوست سمجھ سکوں، تو کیا میں خود کو تمہارا دوست سمجھ لوں؟ میں نے اس کی تقلید کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کی بات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس خیمہ بستی کا بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود تنہائی کی عذاب میں مبتلا تھا۔ رہنے والے اجڈ اور تند خو افغان مہاجرین کے مقابلے میں وہ خاصا تعلیم یافتہ تھا، اور اس اعتبار سے اس کی ذہنی سطح بھی ان سے بلند تھی جو اسے ان کے ساتھ گلنے ملنے نہیں دیتی تھی۔ میری قائم کی ہوئی حد میں تم میرے دوست ہو، لیکن جو ہی تم نے میرے لیے کوئی مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی میں تمہاری جان کا دشمن بن جاؤں گا۔ اس کی آواز خشک اور گمبھیر تھی۔ تم میرے دانا دشمن ہو، میں نے اسے خوش کرنے کی نیت سے کہا، اور دانا دشمن نادان دوست سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ میں تمہارے اعتماد کی کسوٹی پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران میں کتوں کا شور حیرت ناک طور پر معدوم ہو چکا تھا، شاید ان کے رکھوالوں نے کسی موروثی چٹکلے کے ذریعے انہیں بہلا کر خاموش کر دیا تھا۔ کتے نہ صرف خاموش ہو چکے تھے بلکہ اس وقت میری نگاہوں کی رسائی میں بھی نہیں تھے۔ مشتعل کتوں کا یوں خاموش ہو جانا میرے لیے حیرت سے زیادہ تشویش کا باعث تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ کتوں کی بھرپور تربیت کی گئی تھی اور وہ اپنے آقاؤں کے متعین کیے ہوئے مقاصد کے حصول کے بارے میں ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ عبد الرحیم خان کے ساتھ اس کی چارپائی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ویرانے میں قائم کی ہوئی اس خیمہ بستی میں اگرچہ چراغا نہیں تھا، لیکن پھر بھی برقی کمکموں کی روشنی نے اس علاقے کو اس حد تک روشن کیا ہوا تھا کہ وہاں جنگل میں منگل کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ خیموں اور جھونپڑوں کے درمیان میں ایک ٹیلی ویژن اسکرین بھی روشن نظر آ رہی تھی جس کے گرد خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس اثنا میں عبد الرحیم خان سگریٹ سلگانے کے لیے رکا تو مجھے بھی بے اختیار سگریٹ کی طلب محسوس ہونے لگی جسے میں نے کافی دیر سے دبایا ہوا تھا۔ مجھے سگریٹ پینے کی اجازت ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں اسے سوال کیا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کاش لینے کے بعد اس نے گھور کر میری طرف دیکھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، سگریٹ پینے کے لیے میری اجازت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے پیکٹ میں صرف 4 سگریٹ باقی رہ گئی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کے ختم ہونے کے بعد نیا کوٹا ملنے کی امید ہو تو ذرا کھل کر عیاشی کر لوں۔ جب تک تمہیں شنگارا ویلی کے سفر پر روانہ نہیں کیا جاتا ہم تمہیں روٹی پانی فراہم کرتے رہیں گے۔ سگریٹ تم کو خریدنی ہوگی، ایسی بے ضرر چیزیں رجب خان مناسب داموں پر بیچتا ہے۔ رجب خان کہاں ہوتا ہے؟ میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگانے کے بعد پوچھا۔ بستی میں، اور کہاں ہوگا وہ؟ چھوٹے خان نے تیزی سے کہا، اب زیادہ باتیں کر کے میرا دماغ خالی مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم شراب بھی پیتے ہو یا نہیں؟ تھوڑی بہت سکاچ پی لیتا ہوں، میں نے اس خوشخبری پر اپنا رد عمل پوشیدہ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی چارپائی کے قریب پہنچ کر تکیے کے نیچے سے ریڈ لیبل کی مہر بند بوتل نکالی اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ 700 روپے کی ہے، رجب خان کو شہر سے 600 میں ملتی ہے، اور تم کیا کرو گے؟ میں نے بوتل اس کے ہاتھ لے کر چارپائی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میری فکر چھوڑو اور 700 روپے نکالو، میں ابھی دوسری منگوا لوں گا۔ دور میں اٹے ہوئے ٹریلر میں پھنسی ہوئی ایک لکڑی کے سرے پر جلتے ہوئے بلب نے وہاں خاصی روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ میں نے روشنی میں گن کر 750 روپے چھوٹے خان کے حوالے کیے تاکہ وہ میرے لیے سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی منگوا دے۔ عبد الرحیم خان نے چارپائی پر بیٹھے ہوئے کسی کو آواز دی جس کا فوراً ہی جواب آیا۔ چند سیکنڈ کے بعد کتوں کا ایک رکھوالا وہاں آ موجود ہوا۔ چھوٹے خان نے اپنی مادری زبان میں اسے کچھ ہدایت
دیتے ہوئے میرے دیے ہوئے نوٹ اس کے حوالے کیے اور وہ وہاں سے سیدھا بستی کی طرف ہو لیا۔ اس وقت عبد الرحیم خان کی چارپائی پر موٹے گدے والا بستر بچھا ہوا تھا۔ اس چارپائی کے پائے اتنے نیچے تھے کہ اسے ٹریلر کی باڈی کے نیچے بچھانے کے بعد بھی اس پر لیٹا بیٹھا جا سکتا تھا۔ چارپائی کے نیچے واٹر کولر اور اس کے ساتھ 2 گلاس بھی موجود تھے۔ میرے ذہن میں عبد الرحیم خان کے اس طرز زندگی کے بارے میں چبھن موجود تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سردار پائندہ گل کا بانجا تھا اور دنیا کی ہر آسائش اس کی دسترس میں تھی، لیکن پھر بھی وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس بستی میں رہ رہا تھا۔ اگر اس میں قبائلیوں کی روایتی جفا کشی اور سخت جانی نہ ہوتی تو وہ اس کھلے میدان میں شاید چند گھنٹے بھی نہ گزار پاتا اور دھول مٹی سے بکھلا کر وہاں سے بھاگ لیا ہوتا۔ وہ اطمینان سے اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ اسی ماحول میں پلا بڑا ہو۔ گلاس لے کر تم شروع کرو، کولر میں ٹھنڈا پانی ہے، اس نے مجھے دعوت دی۔ میں نے نیچے سے دونوں گلاس اٹھا لیے۔ ایک کے بعد جب میں دوسرے گلاس میں اسکاچ انڈیلنے لگا تو اس نے مجھے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تم اپنا حساب دیکھو، میں اپنی بوتل سے لوں گا، وہ آ جائے گی تو تم اس میں سے ایک پیگ مجھے دے دینا۔ میں نے کہا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں پیتا رہوں اور تم خالی بیٹھے اپنی بوتل کا انتظار کرتے رہو، میں اس کا عادی ہوں۔ وہ تیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عورت شراب اور سگریٹ میں کسی سے ساجھا نہیں کرتا، یہ تینوں چیزیں اپنی ہی اچھی لگتی ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔